مولانا علامہ غن ظفر عباس توسی آف انڈیا خطاب فرمائیں گے. سب مومنین تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں، کافی لوگ آنے والے ہیں. نعرے لازمی رکھ دینے پہ میری شجاعت کے موجودوں کو فصیل حیدر سے پوچھ لینا. میری شجاعت کے موجودوں کو فصیل حیدر سے پوچھ لینا. میری شجاعت کو دیکھنا ہے تو نبی کی دختر سے پوچھ لینا. میں پانیوں میں بھی حکمراں ہوں، کسی سمندر سے پوچھ لینا. میں اولیاؤں کا بھی اولیاء ہوں، کسی سمندر سے پوچھ لینا. ہمارے بوذر سے پوچھ لینا، سرور کمبر سے پوچھ لینا. میری محبت کو جانچنا ہے تو شیر مادر سے پوچھ لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ بفیض اہل بیت طیبین الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام
ہماری پاکیزہ اور مطہر گفتگو کا سلسلہ مسلسل ہے۔ آپ بڑے توجہات کے ساتھ اور نہایت ہی غور اور تفکر کے ساتھ میری کجمج بیانی کو صرف سماعت عطا فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کی مجالس میں جو معروضات، جو گزارشات اور جو باتیں آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ نوی گفتگو بھی آپ کی خدمت میں ہدیۃً حاضر ہے۔ رسالت الہی اور وسائل ہدایت کے عنوان سے کائنات کا پروردگار اپنے ہی کلام قرآن مجید کے 57ویں سورے کی 25ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو، تمام رہبروں کو اور تمام صاحبان ہدایت کو، سارے ہادیوں کو، سارے پیشواؤں کو، سارے پیغمبروں کو تمہاری ہدایت کے منصب پہ فائز کر کے معجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ انہیں ہم نے صاحب اعجاز بنا کے بھیجا ہے، معجزے دے کے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ دو چیزوں کو اور بھی نازل کیا ہے۔ ایک چیز کا نام کتاب ہے اور دوسری چیز کا نام میزان ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس لیے ان کے ساتھ نازل کی ہیں ان کی مددگار بنا کر، تاکہ وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ انصاف اور عدالت پر قائم کر سکے، لوگوں کو انصاف کا عادی بنا دے، عدالت کا عادی بنا دے، مظلومیت کا طرفدار بنا دے، اور ظلم سے نفرت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے اور دماغوں میں راسخ کر دے۔ یعنی پیغمبروں کی بعثت، پیغمبروں کے بھیجنے کا اور پیغمبروں کے ارسال کا مطلب اور سبب اور ریزن یہ ہے کہ لوگ عادل بن جائیں، انصاف کرنے والے بن جائیں اور مظلوم نواز بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نہ انصاف پسند تھے اور نہ عدالت پہ قائم تھے اور نہ مظلوم نواز تھے۔ اگر یہ تمام چیزیں پہلے ہی سے موجود ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، سارے رسول آ گئے، سارے پیغمبران ماسبق آ گئے، سارے رہبر اور سارے ہادی آ کے چلے گئے، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,01,24,000 انبیاء آئے، مرسلین آئے اور چلے گئے۔ اور ان کا کام کتنا سا تھا؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں کو انصاف پہ قائم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک لوگ انصاف پہ قائم نہیں ہو سکے، اور کریے گا، اور اگر ہو گئے ہوتے تو آخری پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اچھا چلیے، آخری پیغمبر بھی آ گئے تو ہو سکتا ہے جو کام گزشتہ انبیاء نے نہیں کیا تھا یا نہیں کر سکے تھے وہ کام پیغمبر نے کر دیا ہوگا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ آیت اور آگے بڑھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے پھر آسمان سے لوہا نازل کیا، ہم نے آسمان سے ایک مخصوص تلوار نازل کی۔ یہ تلوار نازل کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلوار وہ کام کرے گی جو سب مل کر ابھی تک نہیں کر سکے۔ کتاب بھی آ گئی، نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، ہادی بھی آ گئے، میزان بھی آ گئی، معجزے بھی آ گئے، بینات بھی آ گئے، دلائل بھی آ گئے، مگر انسان ابھی انصاف والا نہیں بن سکا تو اللہ کو تلوار بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ اور جب تلوار آئی اور تلوار بھیجی تو دیکھیے کتاب اور میزان اور معجزوں کا بھی ایک ریزن تھا۔ لام تعلیل ریزن کہتے ہیں تعلیل عربی میں،
تعلیل کے لیے آتا ہے لام لیقوم الناس بالقسط. کیا مطلب ہوا ان سب چیزوں کا؟ کہ لوگوں کو انصاف کا خوگر بنا دے. اور لوہا بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تلوار بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بھی ریزن بتایا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. صرف ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آج سے پہلے تمہارے وجود سے پہلے سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی غیب میں رہ کر جو ذات گرامی مدد کرتی رہی ہے ہم اس کا تعارف کرانا چاہ رہے ہیں یہ تلوار بھیج کر. اور کیا نہیں. یعنی جو صاحب تلوار ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ غیب میں رہ کر سارے رسولوں کی بھی مدد کرتا رہا اور اللہ کی بھی مدد کرتا رہا. اگر اس آیت کو مسلمان پڑھ کے برداشت کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی مدد کا بھی تذکرہ ہے اور رسولوں کی مدد کا بھی تذکرہ ہے. میں تو بڑا حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ ڈائجسٹ کیسے ہو جاتی ہے اور اس کو ہضم کیسے کر لیتا ہے. مسلمان کو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس لیے کہ اس میں علی کو مددگار خدا اور مددگار مرسلین بتایا گیا ہے. یہ کوئی روایت تو ہے نہیں، یہ کسی ٹکسال کی گھڑی ہوئی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اتاری ہوئی آیت ہے اور قرآن کے اندر ہے. میں ینصرہ. اب کل ملا کے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں اور جو پیدا ہوئے ہیں وہ سب محتاج ہدایت ہیں. اور کریے گا، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ جانتے نہیں ہیں. انسان کی تخلیق میں اللہ نے دو مجبوریاں رکھی ہیں. بڑی احتیاط کے ساتھ لفظ بول رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان کی تخلیق میں دو خامیاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ خامی نہیں رکھتا، وہ خامیوں کا خالق نہیں ہے. اور کہیے گا وہ نقص کا خالق نہیں ہے. اس نے کوئی چیز نقص نہیں پیدا کیا یا دو عیب رکھے. اگر عیب رکھتا تو عیب کا پیدا کرنے والا ہوتا، اگر نقص رکھتا تو نقص کا پیدا کرنے والا ہوتا، اگر خامیاں ہوتی تو خامیوں کا پیدا کرنے والا. میں نے کہا مجبوریاں، دو مجبوریاں رکھی ہیں انسان کے اندر، دو مجبوری رکھی ہے. اب آپ توجہ کریں، شاید ایک عجیب رخ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں. دو خامیاں کیا ہیں اس انسان کو پیدا کیا؟ تو پہلی خامی تو قرآن سے پوچھے چلیے. اس انسان کو پیدا کیا تو کیا پیدا کیا بھائی؟ چلتا پھرتا پیدا کیا، بولتا سنتا پیدا کیا، سمجھتا ہوا فیصلے دیتا ہوا پیدا کیا. کیا مطلب؟ کچھ گفتگو کرتا ہوا پیدا کیا، کھاتا پیتا پیدا کیا. نہیں نہیں. ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا اور 78ویں آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم وہی تو ہیں، ہم وہی پروردگار ہیں. اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے تم سب کو تمہاری ماں کے شکم سے اس سچویشن میں پیدا کیا، اس کیفیت میں پیدا کیا، اس حالت میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ سب سے لگوں سے کہہ رہا ہے نا. اچھا عام میں ہے کہ جو انکار کرتی کی بات غلط ہے. صاحب میں تو پڑھا لکھا پیدا ہوا تھا. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے ساری انسانیت کو چیلنج کیا ہے. اگر کسی میں دم ہو تو توڑ کے دکھا دے. متوجہ ہے نا. اخرجکم، ہم نے تمہیں سب کو تمہاری ماں کے شکم سے اس حالت میں پیدا کیا، اس حالت میں ہم نے تمہیں ظاہر کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیجیے صاحب، جب پیدا کیا تو سب جاہل تھے، جو بھی پیدا ہوا وہ جاہل تھا. سنیے گا، ہے نا. اب اللہ نے کہا جاہل پیدا ہو گئے ہو تو پھر کیا کرے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو ہم نے تمہیں کچھ چیزیں دی ہیں ایکسٹرا. کاہے کے لیے؟ چونکہ تم جاہل پیدا ہوئے تھے نا، تو ہم نے تمہیں آنکھیں دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کرو. ہم نے تمہیں کان دیے تاکہ سن کر علم حاصل کرو. والافئدۃ، ہم نے پھر تم کو دل دیا تاکہ اگر تم کہیں پر پھنس جاؤ، الجھ جاؤ، تو دل پہ وارد کر کے دیکھ لینا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رانگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ ساری چیزیں دے دی.
اور جو کریے گا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ جہالت کو دور کرنا چاہ رہا ہے نا، ان کے ذریعے جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ۔ اب مجھے یہ بتائیے آپ، آنکھیں کتنی ہیں؟ 2، اور اگر ایک ہو تو کیا کہا جائے گا؟ اگر چہرے پہ ایک آنکھ ہو اور ایک نہ ہو، اچھا ٹھیک ہے، اور اگر ایک کان ہو اور ایک نہ ہو کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہیں گے۔ یہ چیزیں دو دی ہیں، 2 آنکھیں 2 کان، یہ کیا ہے؟ یہ سورس آف علم، نالج کا ذریعہ۔ کتنی چیزیں بنائی ہیں؟ 2 کان 2 آنکھیں اور دل کتنے ہیں؟ 1، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے نا۔ تو اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ علم کے ذریعے 5 ہیں۔ اور کریے گا تمہاری جہالت جن کے ذریعے ختم ہوگی اور تمہیں علم دیا جائے گا، وہ وسیلے کتنے ہیں؟ وہ ذریعے کتنے ہیں؟ 2 آنکھیں 2 کان اور 1 دل، 5 ہوئے نا۔ تو جو چاہ رہا ہوں تو یہ چیزیں 5 جہالت کو دور کریں گی۔ پیدا تو ہوا ہی جاہل تھا، اور کریں گے آپ۔ اب بھائی اگر جہالت کو دور کر رہا ہے تو عالم بن جائے گا، لیکن اگر ضد پہ اڑ جائے اور پنجتن کو نہ مانے تو اس کا مطلب کہ جہالت میں اضافہ ہوگا۔ تو جب جاہل میں اضافہ ہو تبھی تو ابو جہل بنتا ہے، اور کریے گا یہ ہے منزل۔ ابو جہل کب بنے گا؟ ان وسائل کا، ان سورسز کا، ان ذریعوں کا، ان واسطوں کا، ان رابطوں کا، ان حقیقتوں کا، ان صداقتوں کا، ان سچائیوں کا، ان ہستیوں کا، ان ذوات مقدسہ کا اگر انکار کر دے گا تو ابو جہل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا جاہل پیدا ہوئے، ہو گئے جاہل پیدا، ٹھیک، یہ تو تھی بات۔ جو بھی آیا اس دنیا میں وہ جاہل آیا نا۔ اچھا ٹھیک، آنے کے بعد صاحب آپ انگلینڈ میں آ گئے، نیو پورٹ میں آ گئے، آپ نے بہت انسٹیٹیوٹ جو تھے وہ جوائن کر لیے، بہت بڑے آپ سائنٹسٹ ہو گئے، بہت بڑے فلاسفر ہو گئے، بہت بڑے اسٹوری جاننے والے آپ ہو گئے، تاریخ جاننے والے ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے آپ، بہت بڑے، ٹھیک بن گئے نا۔ اب آپ کی بڑی عزت ہو رہی ہے صاحب، کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کتنے بڑے فلاسفر ہیں، اور کتنے بڑے یہ انجینئر ہیں، بڑی عزتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب مرنے لگے تو اب قرآن نے پھر ایک جملہ کہا، اور جو کیجیے گا 16ویں سورہ کی 70ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ تم جانتے ہو اللہ ہی نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، وہی تمہیں موت دے گا، اور جب موت دے گا تو تمہیں تمہاری عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف پلٹا دے گا۔ کیوں پلٹا دے گا؟ ریزن بتایا، لکے لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم عالم بننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ۔ اور کہیے گا جو علم تم نے یہاں حاصل کیا تھا وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے غور نہیں کیا۔ ان 2 آیتوں کو ملا لو قرآن کی، جب آئے تب جاہل، اور جب مرنے لگے لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، پھر لا علم ہو گئے۔ آئے تھے تو لا تعلمون، جا رہے تو لا تعلمون۔ تو جو چاہ رہا ہوں تو اب قرآن نے آئینہ تو دکھا دیا۔ قرآن کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں جاؤ گے۔ تو جو چاہ رہا ہوں جیسی ابتدا ویسی انتہا، جیسا آغاز ویسا انجام، جیسا اول ویسا آخر، جیسا اسٹارٹ ویسا اینڈ۔ اور کریے گا یہ تو بتا رہا ہے نا قرآن، بھئی جو پیدا ہوا جاہل وہ مرے گا بھی جاہل۔ تو جو کریں آپ دنیا میں علم چاہے جتنا حاصل کر لے مگر مرتے وقت جاہل ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ تو الٹ دو نا اس فلسفے کو، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو جس طرح آئے گا ادھر سے ادھر اسی طرح جائے گا ادھر سے ادھر۔ اور کریں گے جو جاہل آیا ہے وہ جائے گا بھی جاہل، لیکن جس کو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے کریے گا وہ جائے گا علم کے ساتھ۔ ہم وہ ہیں کائنات کے لوگ جو جاہل پیدا ہوئے تو مرے گے بھی جاہل، لیکن اللہ نے کچھ کو پیدا کیا نا علم دے کر۔ اپنی طرف سے کہوں تو نہ مانیے گا، قرآن مجید کا 55واں سورہ سورہ رحمان، پہلا ہی فقرہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ہم نے پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو بھیجا، تو ہے نا کوئی انسان جو قرآن پڑھ کے آیا؟ تو جو چاہ رہا تم سب کے سب کون ہو؟ جو لا تعلمون ہو، اور ایک گروہ ایسا ہے جو علم لے کے آیا، قرآن پڑھ کے آیا، اور جو چاہ رہا ادھر پڑھ لیا تھا قرآن، جب دنیا میں آیا اور سیرت کیا بنی قرآن میں؟ جیسا آئے گا ویسا ہی جائے گا۔ تو جو جاہل آیا تھا وہ جائے گا بھی جاہل، اور جو قرآن لے کے آیا تھا وہ جائے گا بھی
خصوصیتیں ہیں کہ جو آئے تو قرآن ساتھ تھا، گئے تو قرآن ساتھ تھا. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، اور خاندان اہل بیت ہے، بنی ہاشم ہے. باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام ہے حسین. جو کیجیے گا، علی نے آتے ہی رسول کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ علم لے کے آ رہا ہوں. حسین نے موقع نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ لے کے جا رہا ہوں. تھوڑا آگے بڑھائیے. آگے محسوس کیا آپ نے؟ پہلی مجبوری کیا ہے انسان کی؟ اللہ نے تخلیق میں یہ مجبوری رکھی، احتیاط کے جس کو پیدا کروں گا اسے جاہل پیدا کروں گا، اور جب واپس بلاؤں گا تو ہوگا بھی جاہل. اچھا، ایک خامی اور ہے. اب خامی کہہ رہا ہوں میں جان بوجھ کے. ہم تو خامی کہیں گے نا، اس نے مجبوری پیدا کی، ہم اس کو خامی سمجھ رہے ہیں. کیا ہے صاحب؟ اب آئے پڑھیے جا کر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور 28ویں آیت ہے. پوری دنیا کا بایوڈاٹا بتا دیا، شجرہ، حسب، نسب، نسل، خاندان، قوم، قبیلہ، کچھ نہیں. سب کو کہا بھیا یہ جو جتنا تم کرتے پھرتے ہو چھان بھی نہیں، اس کے لیے عمر چاہیے. میں تمہیں ایک لفظ میں پوری انسانیت کو لپیٹ کے دیے دے رہا ہوں. وہ کیسے؟ اب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیفا تکفرون باللہ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ بولے تو کوئی اس طرح، تمہیں تو حق ہی نہیں کافر بننے کا. کائنات میں کافر بننے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے. اگر رائٹ ہوتا تو اللہ اجازت دے دیتا. اللہ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ، تم کافر بن کیسے سکتے ہو؟ کوئی تک ہے کافر بننے کی؟ کوئی جواز ہے؟ کوئی ریزن؟ کوئی دلیل؟ کوئی حق؟ اگر ہوتا تو ہم اجازت دیتے بن جاؤ کافر، مگر ہے ہی نہیں. کیوں؟ کنتم امواتا، تم آنے سے پہلے مردہ تھے. سننے کی چیزیں ہیں یہ. اچھا، جب لفظ مردہ آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ ماحول کو قبرستان بنا لیا جائے. دیکھے گا ماشاءاللہ، دیکھیے گا آپ عجیب منزل ہے. کنتم امواتن، تم سب کے سب مردہ تھے. اموات میت کی جمع ہے، میت کہتے ہیں مردے. تم سب کے سب مردہ تھے. کب؟ کنتم، آنے سے پہلے. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر مر جاؤ گے. دیکھیے قرآن دکھا رہا ہے آپ کو آئینہ. آنے سے پہلے جاہل، جانے کے بعد جاہل. قرآن نے دوسرا رخ کیا کیا؟ آنے سے پہلے مردہ اور جانے کے بعد مردہ. تو آئے تھے نہیں تو ہم مردہ تھے. ماں کے پیٹ میں مردہ تھا ہر انسان، باپ کے صلب میں مردہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے. فاحیانا، ہم نے تمہیں زندہ کیا. اور کرے آپ اللہ کا انکار نہیں کر سکتے. تو اصل میں لوگ مردے کے مطلب کو نہیں سمجھتے. مردہ کیسے کس کو ہے؟ اور کریں آپ تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی کیا آپ آسمان سے اترے ہیں؟ آسمان سے ٹپکے ہیں؟ آپ نازل ہوئے ہیں؟ کیا ہے آپ کی ولادت اتنی پاک، اتنی طیب، اتنی طاہر ہے کیا؟
کہ آپ کو آسمان سے نازل کیا گیا ہو اور آپ کے آنے سے اللہ کا گھر پاک ہو گیا ہو؟ آپ ایسے ہیں کیا؟ نہیں، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کے سلو میں تھے، تو آئے نا آپ ادھر سے اس طرح۔ اب ممبر کے بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں، میں لفظ نہیں ادا کر سکتا، آپ سمجھیے گا زیادہ۔ تو آپ پیدا ہو گئے، پیدا کیسے ہوئے؟ ہے انا جعلنا، توجہ کیجیے گا، اب انسان کے لیے خدا کہتا ہے فجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور جاننے والا بنایا۔ کیوں؟ انا خلقنا من نطفۃ امشاج، ہم نے اس کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا، اور پیدا ہوا نا انسان۔ دو نفس جب ملے تو ایک تیسرا انسان وجود میں آیا، مگر وجود کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم مردہ تھے تو آئے نا۔ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کس جگہ سے آئے ہو؟ تو اب کل ملا کے یہ ہوگا کہ تمہارا سب کا باپ جو تھا، گرینڈ فادر، سب کے بڑا باپ، اسی کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل زمین، اصل ماں زمین ہے، سب زمین کے بیٹے ہیں، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ زمین سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم سے جو تخلیق کا کارواں چلا وہ اب زمین سے بنے، میں بھی زمین کا بیٹا، آپ بھی زمین کے بیٹے، سب ابنائے زمین ہے، سب فرزندان زمین ہے۔ تو زمین ہے ماں، ہم ہیں بیٹے، تو جو مزاج ماں کا ہوگا وہی اولاد کا ہوگا۔ اور کریے گا تو جو موت زمین کی ہوگی وہی انسان کی، جو زندگی زمین کی ہوگی وہی انسان کی۔ آپ کہتے ہیں مرنا مرنا مرنا، یہ ہے یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا، میں زیادہ وقت آپ کا نہ لے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ موت کی ڈیفینیشن کیا بنائی لوگوں نے؟ مر جانا، ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، فنا ہو جانا، نہ رہنا، یہ وہ۔ مسلمانوں نے تو اتنا موت سے ڈرایا کہ کوئی مسلمان مرنے کو تیار نہیں، سب بھاگتے ہیں۔ مردہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ختم ہو جانا نہیں۔ اب سنیے غور سے، یہی سورہ جس کی میں آیت روزانہ آپ کو سنا رہا ہوں، عنوان کلام کے طور پر جو تلاوت کر رہا ہوں، اسی سورے کی 17ویں آیت ہے، 57ویں سورے کی۔ ارشاد ہوا اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، سنو اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کے بارے میں، اس کی معرفت میں علم حاصل کرو۔ کاہے کا علم حاصل؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ نے زمین کو زمین کے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی مری تھی۔ اب مجھے بتاؤ زمین کی موت کیا تھی؟ کہیں چلی گئی تھی؟ فنا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی؟ کہاں تھی؟ کہاں تھی تو یہی۔ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مر چکی تھی، مرنے کے بعد زندہ کیا۔ زمین پہ موت طاری ہو چکی تھی، ہم نے بعد میں زندہ کیا۔ تو سب زمین سے بنے نا، تو جو زمین کی موت وہی انسانوں کی موت، جو زمین کی حیات وہی انسانوں کی حیات۔ تو جب ایگریکلچر والوں سے پوچھا، کسانوں سے پوچھا، زمین کے مزاج دانوں سے پوچھا کہ بھئی یہ زمین کی موت کیا ہے، تو انہوں نے کہا زمین کا بنجر ہو جانا۔ یہ بنجر کیا ہوتا ہے؟ کہ دانا ڈالو ڈسٹروائے ہو جائے، ختم ہو جائے، درخت نہ نکلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اور کہیے گا، ختم ہو گیا نا، فنا ہو گیا نا۔ تو بھائی دوسری بات ذرا بدل کے کہہ دیجئے تاکہ سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے۔ ایسی زمین جو کسی کو سایہ نہ دے سکے، ایسی زمین جس میں چشمہ نہ پھوٹے، کسی پیاسے کی پیاس نہ بجھا سکے، ایسی زمین جو دانا نہ اگا سکے، کسی بھوکے کو رزق نہ دے سکے۔ تو اب قرآن نے کتنی بڑی بات کہی ہے، مٹ جانا، مر جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ یہ مطلب نہیں ہے موت کا۔ موت کے معنی قرآن سے سنو، کسی کے کام نہ آنا۔ پتہ نہیں جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے۔ موت کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے کام نہ آنا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، زندہ ہو یا مردہ؟ الحمدللہ زندہ ہے۔ کس بنیاد پر زندہ ہو؟ قرآن نے تو کہا اگر کسی کے کام آ رہے ہو تو زندہ، اور اگر کسی کے کام نہیں آ رہے تو مردہ۔ تو اگر دوسرے کے کام آ رہے ہو تو زندہ، اور اگر کام نہیں آ رہے ہو تو مردہ۔ یہی ہوا نا، کام آنے کو کہتے ہیں زندگی، اور کام نہ آنا یہ ہے موت۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب یہی تو بات ہے کہ شہید کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن آج بھی زندہ ہے، چونکہ کام آ رہا ہے نا، اور کام آنے کا مطلب ہے زندگی۔ غور کریے گا، تو اللہ نے کہا آنے سے پہلے مردہ،
जाने के बाद मुर्दा। अल्लाह ने कहा कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, आए नहीं थे तो मुर्दा, दुनिया में आ गए तो जिंदा, फिर चले गए तो मुर्दा। और मुर्दा का मतलब क्या है? किसी के काम ना आना। और जो चाह तो कोई बता सकता है जब मां के पेट में था किसी के काम आया, जब बाप के सुल्ब में था किसी के काम आया? कभी नहीं आया। तो कुरान ने हुक्म लगाया कि मुर्दा था, जब तक किसी के काम ना आया मुर्दा। अच्छा चला गया दुनिया से, अब फिर अल्लाह ने कहा मुर्दा। आ रहा है काम, तख्ते पर लेटा है, हाथ है मगर किसी की मदद के लिए उठता नहीं, पैर है किसी की नुसरत के लिए बढ़ता नहीं, आंख है किसी को देखती नहीं, कान है किसी की सुनता नहीं, दिल है किसी के लिए धड़कता नहीं, जबान है किसी की तरफदारी में बोलती नहीं, दिमाग है किसी के फेवर में चलता नहीं, है ना? रूह निकली और सब ठप, न हाथ उठता, न पैर उठता, न जबान उठती, न कान चलते, न दिमाग चलता, न दिल चलता, काम आना बंद। फिर कुरान ने कहा मुर्दा हो गए। आने से पहले काम नहीं आए, जाने के बाद काम नहीं आए, दरमियान में कहा जिंदा। क्योंकि दरमियान में थोड़ा बहुत इल्म हासिल करके एक दूसरे के काम आने लगे, तो अल्लाह ने कहा अब जिंदा हो। आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा। अरे अब भी कुरान पढ़ के नहीं समझोगे? चैलेंज कर रहा हूं, सारी कायनात में जो भी पैदा हुआ आने से पहले मुर्दा था, जाने के बाद मुर्दा है, कयामत तक मुर्दा है। तो जो चाह रहा हूं, एक ही खानदान है जिसमें न कोई आने से पहले मुर्दा था, न जाने के बाद मुर्दा है। पता नहीं कैसे सुनते हैं आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और क्या करती है? तो सुनो, जितना भी बड़ा हो, कितना ही भी बड़ा पीर पैगंबर कोई भी हो इस दुनिया में आने वाला, सहाबी वहाबी खलीफा कोई भी, जितना भी बादशाह जिल्लुल्लाह आलिम मुज्तहिद खतीब मुकर्रिम जाकिर, गौर करिएगा, मुफ्ती जो भी आया इस कायनात में आने से पहले मुर्दा था और जाने के बाद मुर्दा हो गया। एक ही घराना है जिसमें ना कोई आने से पहले मुर्दा, न जाने के बाद पहले मुर्दा। और जो कब वो घराना कौन सा है? फिर वही दो नाम आते हैं बताने के लिए, एक मेरा मौला अली, एक मेरा मौला हुसैन। का दोनों जिंदा कैसे है? आने से पहले जिंदा, जाने के बाद जिंदा। चूंकि आपके कुरान ने कहा किसी के काम आना है जिंदगी, याद करिएगा। तो तुम्हारे कुरान तो कह रहा है अली ने आने से पहले सारे रसूलों के काम आके बताया, आने से पहले जिंदा था। हुसैन ने नो के नेज़ा पर तिलावत करके बताया। क्या बात है, क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लामा साहब की सलामती के लिए बुलंदर सलवात। अली रसूलों के काम आए, रसूलों को बचाया, इसलिए आने से पहले जिंदा। और हुसैन ने हिदायत के वसीलों को बचाया, किताब को, कुरान पढ़ाए नो के निदा पर बचाया ना, काम आए ना। तो बाप भी जिंदा और बेटा भी जिंदा। तो साहब ये कहाँ लिखा है कि अली काम आए? अली ने मदद की। तो एक रवायत आती है, वो है हदीस कुदसी के हवाले से। अल्लाह ने अपने रसूल से कहा बड़े प्यार के साथ, एक रोज अली के तारुफ के हवाले से अपने पैगंबर से बात करने लगा परवरदिगार। अच्छा, इस बात के लिए जगह भी मुअय्यन की कि ये बात जमीन की पस्तियों में नहीं होगी। मेरे हबीब एक दिन टाइम निकाल के मेरा प्याजा मुझे खास बात करना नहीं समझ रहे आप मेरा हाथ है, ये जमीन की पस्तियों में तो बात होगी नहीं। अच्छा, आ जाते हैं, काबा कौसैन पर पहुंच गए। तो अल्लाह ने सबसे पहले जो बात कही तो ये बात कही, हबीब
یہ آپ کا بھائی، آپ کا برادر، آپ کے داماد، آپ کے وسیع، یہ چیزیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آج علی کی حقیقت سنو پیغمبر. اور جو کہ یا محمد ارسلت علی ما کل نبی سرا و جہرا. غور کریے گا، میں نے اس علی کو ہر نبی کے ساتھ بھیجا ہے، سرن چھپ کر. اس کو غیب میں رکھ کے میں نے ہر نبی کے ساتھ. نہیں سمجھے؟ ارسلت علی ما کل نبی سرا. میں نے اس علی کو ہر ایک نبی کا مددگار بنا کے پردے میں بھیجا ہے، غیب میں بھیجا ہے، چھپا کر بھیجا ہے. وَأَرْسَلْتُهُ مَعَكَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. مگر یہ تجھے میں نے عادت سے عزت دی ہے کہ تیرے ساتھ علی کو چھپ کے بھی بھیجا اور کھل کر بھی بھیجا. تو سارے نبیوں کی مدد کریں گے علی صرف چھپ کر. علی کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا مگر مدد کریں گے بالغیب. کا مطلب کیا ہے؟ علی غیب میں رہیں گے سارے رسولوں کی مدد کرتے وقت، کوئی نہیں دیکھ پائے گا. مگر پیغمبر کے لیے نصرت کے دو عنوان ہیں، دو پہلو، دو اینگل. چھپ کے بھی مدد کرے گا اور ظاہر بظاہر بھی مدد کرے گا. 86 جنگوں میں کھل کے مدد کرے گا، شب ہجرت چادر میں لیٹ کے مدد کرے گا، چھپ کے مدد کرے گا. یہ تو روایت ہے صاحب. آپ کے پاس اس کی کیا سند ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ آپ تھے معراج میں؟ یہ میں تو نہیں تھا. تو پھر کیسے کہہ رہے آپ اللہ نے کہا؟ چلو وہاں کی بات، پردے کی بات نہیں معلوم، مگر آیت قرآنی کو تو رد نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت کو تو آپ پسے پشت نہیں ڈال سکتے نا. ارے بھائی روایت پہ کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ فیور میں لکھ دی ہو، چاہنے والوں نے لکھ دی ہو. تو چاہنے والے بیچارے کب لکھتے؟ علی کے چاہنے والوں کو اقتدار کب ملا؟ اقتدار تمہیں ملا ہمیشہ. حق کو تم نے چھپایا، فضیلتوں کو تم نے چھپایا، حقیقتوں کو تم نے چھپایا. علی کی تو دشمنی میں زمانہ رہا ہے کہ نہیں صاحب؟ ثابت کیجئے علی آئے ہیں، علی نے مدد کی ہے. تو میں جو روزانہ آیت پڑھ رہا ہوں شاید آپ اس طرف آ جائیں. ہم نے کبھی حدیث کو محض اس لیے نہیں مانا کہ وہ حدیث ہے. ہم کبھی مروب نہیں ہوئے قال رسول اللہ کہنے پر کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی دھوس میں لے آئے، ہمیں کوئی دبا دے. رسول اللہ نے یہ کہا. کیا کہا؟ کیسے کہا؟ رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز تمہیں ملے پہنچے تو اسے قرآن پہ وارد کر لینا، اگر موافق قرآن ہو تو لے لینا، اور اگر مخالف قرآن ہو تو دیوار پہ مار دینا. کہاں مار دینا؟ دیوار پہ. یہ دیوار کا بھی لفظ ہے، ردوہ علی الجدار. یہ نبی نے کہا ہے لفظ کہ دیوار پہ مارنا. یوں کہے پہ دیوار پہ پھینک دینا. اگر روایت غلط ہو تو دیوار پہ پھینک دینا. کیا اشارہ ہے؟ اگر مجلس سے سننے آپ بچپن سے تو شاید بہت لطف اٹھائے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، کیا کہا نبی نے؟ یہ نہیں کہا کہ جلا دینا، یہ نہیں کہا دریا میں ڈال دینا، یہ نہیں کہا مٹی میں دبا دینا، یہ نہیں کہا ڈسٹرائے کر دینا، یہ نہیں کہا تباہ کر دینا، فنا کر دینا، ختم کر دینا. کیا ٹیکنیکل لفظ رکھا ہے؟ دیوار پہ مار دینا. تو ہے کوئی دیوار جس پہ جھوٹی روایت ماری جائے؟ اگر کوئی جھوٹی روایت آ جائے تو اسے دیوار پہ، تو اگر دیوار ہے ہی نہیں تمہاری کہا جائے گی. اب بھیا نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تو علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب فضیلت کو وسعت دی چاہنے والوں نے. ہاں صاحب فلاں صاحب پر نالا ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے، اور ایک صاحب دیوار ہے. سن لیا آپ نے؟ شہر کی دیوار بھی بنا دی. چلیے دیوار کون بنا دی؟ تو جس کو دیوار بنایا اس کو پہلے نمبر پہ رکھا. اور باپ سے بیٹی سن چکی تھی کہ اگر غلط روایت ہو تو دیوار پہ ماننا. تو جو چاہ رہا ہوں نہ کرے آپ. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. اجی جب معصومہ کو یہ علم تھا کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا تو گئی تھی کیوں دربار خلافت میں؟ یہ خلافت کا دربار نہیں تھا، اس کو تم نے دیوار بنایا تھا. اور نبی نے کہا تھا روایت جھوٹی ہو تو دیوار پہ مار دینا. فاطمہ روایت پھینکنے گئی تھی کہ یہ جھوٹی روایت ہے، مخالف قرآن ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کرے آپ سمجھے کچھ. صلوات پڑھے محمد والے.
ٹھیک ہے. کہانی کا تو روایت کو ہم کبھی مانتے ہی نہیں, حدیث کو ہم کبھی قبول کرتے ہی نہیں جب تک کہ اس کی تائید میں, اس کی سپورٹ میں قرآن کی آیت نہ ہو. تو صاحب یہ علی مددگار تھے انبیاء کے, رسولوں کے, اس کے لیے آپ کے پاس کون سی آیت ہے سپورٹ میں؟ ہے نا جو روزانہ پڑھ رہا ہوں. کیوں اتارا لوہا, کس لیے اتارا لوہا, کس لیے نازل کیا. آج تک میں نے ترجمہ کیا ہے, آپ کو توجہ نہیں دلائی. لفظ کیا رکھا ہے اللہ نے؟ کہنا یہ چاہیے تھا خلقنا الحدید, ہم نے لوہا پیدا کیا, لیکن لفظ پیدا کو ہٹا کر اللہ نے کہا انزلنا, ہم نے نازل کیا. اب بھی خاموش بیٹھے ہیں. لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے؟ لوہے کی کانیں ہیں کہاں؟ لوہا محفوظ کہاں ہے؟ لوہے کا ذخیرہ کہاں ہے؟ لوہا اسٹور کہاں ہے؟ زمین کے اندر. تو اللہ تو کہہ رہا ہے آسمان سے نازل کیا, تو وہ لوہا کون سا ہے جو نازل ہوا؟ ہر لوہا نہیں ہے, لوہے تو زمینوں میں ہے, ان کی کانیں اسٹور ہے نا. تو ہے کوئی خاص لوہا؟ اچھا خاص ہے تو اس کی خصوصیتیں بتائی. کیا بتائی؟ کافر کے لیے نقصان, مومن کے لیے فائدہ. تو ایک لوہا ہے, اس کو لوہا کہو گے کہ نہیں؟ جی لوہا ہے, اور اللہ کہہ رہا میں نے لوہا نازل کیا. تو اگر ہر لوہا ہے تو اس میں یہ دو صفتیں ہونا چاہیے, کافر کو نقصان دے, مومن کو فائدہ دے. تو کرے کوئی دعویٰ میں مومن ہوں, اس کے سر میں مائک ماروں گا. اگر پھوٹے نہیں تو پھر بتائیے کیا ہے نا. یہ لوہا مار دیا جائے, سننا پوری باتیں نہ ہو پائے. یہ لوہا لے کے اگر میں کسی کے سر میں بہت کہیے وہ بڑا مومن ہوں جی, ایسی چنگے مومن سی کہہ دیا کسی نے, بہت اچھا ٹھیک ہوں گے مومن. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ لوہا مومن کو فائدہ دیتا ہے. ذرا ادھر آئیے, سر نیچا کیجیے گا. کیا کیجیے گا؟ ہم نے کہا مائک پٹکوں گا آپ کے سر پر. کہ کیا کریں گے؟ میرا سر پٹ جائے گا. کیوں؟ آپ تو مومن ہیں. مومن کو لوہا فائدہ دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی میں کیا کروں, اور کافر کو نقصان دیتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر آ جائے, اگر لوہا اس کے سر پہ مارو گے تو سر تو اس کا بھی پھٹے گا, خون نکلے گا. اور اگر مومن کے سر پہ مارو گے سر اس کا بھی پھٹے گا, خون نکلے گا. تو وہ لوہا کون سا ہے جو مومن کے لیے فائدے مند ہو, جو کافر کے لیے اچھا نقصان اور فائدہ وہی دے سکتا ہے جو پہچانتا ہو کہ یہ کافر ہے, یہ مومن ہے. تو ہے کوئی لوہا ایسا جو کافر کو بھی پہچانے اور مومن کو بھی پہچانے؟ عجیب پہچاننا کیا, 70 پشتوں کو دیکھے. کہاں ایمان ہے نا. اور کہیے گا کوئی لوہا ایسا ہے مومن اور کافر میں جو فرق پیدا کرے؟ چلیے اچھا صاحب کیسے کرے؟ مومن کے لیے فائدہ اور کافر کے لیے نقصان. لاؤ لوہا, وہ کائنات میں وہ لوہا لا کے دکھاؤ, پڑ جاؤ گے حیرت میں. اصل میں اللہ نے شجرہ بتایا خاندان, وہ پوائنٹ جہاں سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں. حدید کے ساتھ بھی انزلنا, قرآن کے ساتھ بھی انزلنا. انزلنا معہم الکتاب وانزلنا الحدید. اس سے ہلکا کر سکتا ہوں میں کچھ؟ دونوں کے لیے کیا لفظ رکھی؟ انزلنا. کتاب کے لیے کیا کہا؟ انزلنا. لوہے کے لیے کیا کہا؟ انزلنا. قرآن بھی انزلنا, حدید بھی انزلنا. تو انزلنا تو کہاں سے انزلنا؟ کہ اللہ کے گھر سے. تو اللہ نے دونوں کو بنایا, قرآن کو بھی لوہے کو بھی. تو جب نہ ہاتھ بدلا نہ ذات بدلی تو صفات کیسے بدلے؟ نہیں سمجھ رہے آپ جی؟ ماشاءاللہ نہیں بدلے نا. آگے بیٹھنے والوں کی کچھ اسپیشل ڈیوٹی ماشاء اللہ.
مجمع میں جو آگے بیٹھتا ہے اس کو سمجھو ڈرائیور اگر سو جائے تو کیا ہوگا؟ بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. تو قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا, لوہے کو بھی اللہ نے. میرا آپ کا تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے نا, اللہ ہی نے کیا نا. تو نہ ہاتھ بدلا, نہ ذات بدلی, نہ انداز تخلیق بدلا, نہ قدرت بدلی, نہ ارادہ بدلا. تو دونوں کو اسی نے بنایا نا, تو پھر صفات کیسے بدلیں گے؟ تو جو صفت قرآن کی وہی ذوالفقار کی. سنیے گا کہاں لے آیا. اب چلیے صاحب, قرآن کی کیا صفت ہے؟ ہوگا جی قرآن کا کیا کہنا؟ ہدایت ہے ماشاءاللہ, علم ہے ماشاءاللہ, نور ہے ماشاءاللہ, بشرا ہے, بشارت ہے, سب کچھ ہے نا, ہے. اور جو چاہنا کچھ نہیں, غلط فہمی میں ہو. اللہ نے مطلق نہیں کا بشارت ہے, ہدایت ہے, یہ ہے وہ ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشنیں لگائی ہیں. سب کے لیے ہدایت نہیں, متقین کے لیے. سب کے لیے بشارت نہیں, فرما برداروں کے لیے. سب کے لیے نور نہیں, اور جو چاہ رہا ہو حلال زادوں کے لیے. اور کنڈیشنیں لگائی ہیں. قرآن پڑھیے گا جا کر کہ جس کا دل چاہے یوں قرآن اٹھایا, شوبہ سر پہ رکھا, اور ہدایت ہو گئی, بس ہو گئی ہدایت. بتائیے آپ, کوئی بات ہے؟ قرآن اٹھایا, بن گئے, جنت ہو گئے مومن, نور مل گیا, زندگی مل گئی, شفاء فی الصدور, دلوں کی بیماریوں سے شفا مل گئی. اٹھا لیا قرآن؟ نہیں, اللہ نے شرطیں لگائی, یہ کرو تو یہ ہوگا, یہ کرو تو یہ ہوگا, یہ کرو تو یہ ہوگا. بد کردار کو فائدہ نہیں دے گا قرآن, بد اعتقاد کو فائدہ نہیں دے گا قرآن. جس کے پاس دولت ایمان ہی نہ ہو اسے فائدہ نہیں دے گا. تو یہ ساری باتیں چھوڑو, اب ایک بات بتا دوں بس, اور ریفرنس دے دوں آپ کو. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ, آیت نمبر 82 پڑھیے گا. اب ارشاد ہوا ہم نے قرآن کو کیا بنایا, قرآن کو کیا بنا کے پیدا کیا, کیا بنا کے نازل کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ختم ہو گئی بات. ہم نے قرآن کو مومن کے لیے فائدہ بنایا اور کافر کے لیے نقصان بنایا. وہی جو ذوالفقار کے لیے کہا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے, بڑی پریشانی کی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی, ابھی بہت جلدی بھول جاتی ہے آپ کیا کہا گیا تھا. روزانہ 9 دن سے سن رہے ہیں کیا کہا اللہ نے, انزلنا الحدید فیہ باس شدید ولا منافع للناس. ہم نے جو لوہا نازل کیا ہے وہ کافروں کے لیے نقصان ہے اور مومنوں کے لیے. اور جب قرآن نازل کیا تو کیا کہا, ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے فائدہ بنا کے نازل کیا اور کافروں کے لیے نقصان بنا کے نازل کیا. آپ ایسے بیٹھ جاتے ہیں چپ چاپ, بالکل جیسے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. آ رہی ہے تو ذرا مجھے اشارہ کر کے بتاؤ, قرآن کی صفت کیا بتائی؟ مومنوں کے لیے فائدہ اور کافروں کے لیے نقصان. ننزل من القرآن, ہم نے اس قرآن کو نازل ہی کیا ہے مومنوں کے لیے فائدہ بنا کر, شفا اور رحمت بنا کر, اور ظالموں کے لیے, کافروں کے لیے ہم نے اس کو نقصان بنا کے نازل کیا. تو جس طرح قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے فائدہ بنا کر, کافروں کے لیے نقصان بنا کر, اسی طرح لوہے کو نازل کیا یعنی ذوالفقار کو نازل کیا کافروں کے لیے نقصان بنا کر, مومنوں کے لیے فائدہ بنا کر. مگر میں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ریئیکشن کرتے ہوئے کہ کسی کافر کو نقصان دیا ہو اور کسی مومن کو براہ راست فائدہ دیا ہو. میں نے نہیں دیکھا قرآن کو یہ سب کرتے ہوئے. مجھے دکھاؤ کسی کو فائدہ دیا ہو سامنے کہ یہ فائدہ ہے, کسی کافر کو نقصان دیا ہو, اور کافر تو فائدہ اٹھا رہے. قرآن کے حقائق سے
امریکہ ہی تو ٹیکنالوجی چھوا ہے. رشیا والے قرآن پڑھ کے کہاں تک پہنچ گئے؟ نیل آرمسٹرانگ کہاں پہنچا؟ نیوکلیر بم کہاں سے بنایا؟ میں پوچھا چاہ رہا ہوں یہ ساری کہاں سے گی؟ کافروں نے کہاں سے لائیے سب لوگ؟ قرآن سے. تو قرآن تو فائدہ دے رہا بظاہر. اور کریے گا پریشانی ہو جائے گی. دعویٰ تھا کافروں کے لیے نقصان اور مومنوں کے لیے فائدہ، تو قرآن تو مجھے نظر نہیں آیا. تو یہی بات ہے، جیسے محمد جب سمجھ میں نہ آئے تو علی سمجھائے گا، تو جب قرآن سمجھ میں نہ آئے ذوالفقار سمجھائے گی. ذوالفقار سمجھائے گا. اب سمجھ لیا فضائل یوں ہی نہیں ہے کہ ذاکروں کو کم وقت آنکنے لگیے. خطیب کو کہہ دیجیے اپنی طرف سے پڑھ دیا، کچھ نہیں. مضبوط کیجئے اپنی دل کی طاقتوں کو، برداشت کیجئے فضائل اہل بیت، جو کی جگہ اتاریے اپنی دل کی تختی پر وہ حقائق، اور اپنے ایمان کو مستحکم کیجئے، اسٹرانگ کیجئے. اور کریے گا قرآن کی صفت ہے کافروں کے لیے نقصان اور مومن کے لیے فائدہ. مگر میں نے نہیں دیکھا ہوتے ہوئے، شاید میں ظاہر نہ کر پایا ہوں، نہیں دیکھا نا، مگر ذوالفقار کو دیکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ 39 دن پہلے انتظار کر آیا. ویٹ کرو میرے صحابہ، آج مجھے بتانا ہے قرآن کیا ہے، مومن کو کیسے فائدہ دیتا ہے، کافر کو کیسے نقصان. جب 39 دن ہو گئے، ہاں اب 40واں دن آیا، آج ہوگی بات، آج ڈکلیئر کر دیں گے بالکل. آؤ یا علی. نبی نے کہا یا علی. نبی خیبر میں نہیں ہے، مدینے میں ہے. صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں، کانوں میں آواز آئی انبار جی بالا میرا رسول بلا رہا ہے خیبر سے. کبھی بولا کیا خیال ہے؟ اچل صاحب زمین سمٹی. علی خیبر میں ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، فلک مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. آ گئے علی. یا رسول اللہ لبیک. آ گئے بھائی میرے پیارے برادر. ہاں مولا میں آ گیا. کہ تو یہ علم لے لو، اور یہ جو 39 دن سے مجھے پریشان کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. آج دین کو علی ٹینشن فری کر دو. دین کو اس کا مطلب کہ جہاں علی نہ ہو وہ ٹینشن ہوتا ہے، اور جہاں علی ہو وہ ٹینشن ہوتا ہی نہیں. اب چلے صاحب، نبی نے سجایا بنایا اپنے بھائی کو، بالکل دولہا بنا دیا. اب 40ویں دن چلے ہیں، سمجھے آپ، عروس فتح کا دولہا بن کے چلے ہیں، بارات فتح لے کر. علی چلے اپنا امامہ لو، علی یہ ذوالفقار پہلو نشین کر لو، سجا لو. اچھا یا رسول اللہ جاؤ لڑو. پہنچ گئے. اب کمال یہ ہوا صاحب، ادھر سے بہت بڑا سپاہی جسے دیکھ دیکھ کے لوگ بھاگتے تھے وہ نکل کے آیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان کھڑا ہے اپنا قدم ہٹاتا ہے تو اس نے فوراً کہا مجھے آپ لے جانتے میں کون ہوں؟ علمت خیبر و انی مرحب. مجھے نہیں جانتے آپ کہ میں مرحب ہوں. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں مرحب ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ کل تک تو سب جانتے تھے، وہ دیکھ کے چلے گئے تھے. سوچا پھر بھی نہیں گزرے آپ اترے نہیں. مرحب یہ بتانا چاہ رہا ہے کل بوڑھے بوڑھے آئے تھے وہ تو مجھے جانتے تھے، تم نوجوان ہو مجھے نہیں جانتے. کون ہے تو؟ کان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ میری ماں نے میرا نام مرحبا لکھا. فوراً علی نے کہا زرقام جامن ولیس القسورا انا الذی سمتنی امی ہے.
دے دیا تعارف علی نے، پھر کبھی پڑھوں گا یہ بات تو آج نہیں۔ اب جب مرحب نے سنا ارے یہ حیدر ہے اور ماں نے نام رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اور یہ ہے اس کی ماں نے اس کا نام علی نے یہ کیوں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا؟ 86 جنگوں میں پڑھو جا کر، ہر جگہ پہ علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب۔ کچھ سننے میرے عزیزوں، ہر جگہ پر رجز کیا پڑھا، انٹروڈکشن کیسے دیا، ریفرنس کیا دیا، باپ کا ریفرنس ہر جگہ پر۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، جب کافروں سے لڑے تو باپ کا حوالہ دیا ہر جگہ پر۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور جب خیبر میں ہے تو کہا میری ماں نے میرا نام، یہاں ماں کا ریفرنس کیوں دیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں 85 جنگوں میں 85 وارز، وہاں تو باپ کا حوالہ، اور ایک جنگ میں ماں کا حوالہ، تو کوئی تو بات ہوگی نا۔ اچھا چلیے مولا آپ کیوں دے رہے ہیں ماں کا حوالہ؟ وہ کہہ رہے مرحم نے کہا نا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ اب سنیے گا، اور چیلنج کر رہا ہوں، اور چیلنج اتنا بڑا کر رہا ہوں ممبر سے، پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لینا، اگر مل جائے تو مجھے جواب دے دینا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ابھی تک مجھے تو ملا نہیں۔ بھائی مرحب نے جو کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اس کا تو باپ تھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم بہت ہی ڈھیلے ہے۔ بھائی مرحب تو اس لیے ماں کو کہہ رہا ہے، ماں نے پالا ہے، ماں کو دیکھا ہے، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں اپنے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ باپ کون ہے، ابھی بھی نہیں جاگے۔ کسی ذہن میں اگر کوئی خلش ہو تو اس کو بھی پوچھ سکتا ہے۔ مرحب کہہ رہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، مرحب بھائی اس کا تو باپ ہے ہی نہیں، نہیں ہے نا باپ، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر آپ نے دیکھا تو آپ بتا دیجیے۔ دیکھا ہے، شاہ جی گندے لوگوں کو تھوڑے ہی دیکھتے ہیں، دیکھیے اور کہے گا کہاں ہے باپ ہے کچھ؟ اچھا کسی تاریخ میں کسی روایت میں کہیں بتاؤ، کہا ہی نہیں۔ علماء سے پوچھ کے آ جانا باپ بتا کے مجھے، اتنے دن سے سنے آج تک سنا پر اپنے باپ کا نام نہیں سنا نا، تھا ہی نہیں باپ۔ اور ماں نے مارے شرمندگی کے بیٹے کو بتایا بھی نہیں تھا۔ میں کچھ کہہ رہا، ماں نے اپنا عیب چھپانے کے لیے، اب اس سے زیادہ تھوڑا ہی کھل سکتا ہوں میں، ماں نے اپنا عیب چھپانے کے لیے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے بیٹے کو ایک دن نہیں بتایا تیرا باپ کیا ہے، اگر بتاتی تو تاریخ میں آ جاتا، اور بیٹا بھی اتنا شرمندہ کے بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے میری ماں نے میرا نام رکھا، یہ کیوں نہیں کہہ رہا میرے باپ نے؟ تو باپ نہیں تھا نا، نہیں تھا باپ، تبھی تو ماں کا حوالہ دیا۔ تو ایک بات تو مجھے یہ پتا چلی کہ علی سے لڑے گا وہی جسے اپنے باپ کا پتا نہ ہو۔ ماشاء اللہ جی، جی میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میرے مولا نے 85 جنگوں میں باپ کا تعارف کرایا، اور 86ویں جنگ میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہا آپ حیدر ہیں؟ کہا میں حیدر ہوں۔ کہا تو ہم جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر 39 دن تک بڑے بڑے بھاگتے رہے، وہ آج علی کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے۔ میں نہیں لڑوں گا، آپ تو حیدر ہے۔ کہا کیوں نہیں لڑے گا؟ کہ میری ماں کاہنہ بھی ہے، جادوگر بھی ہے، علم سحر بھی جانتی ہے، اس نے پڑھا کتابوں میں کہ تجھے اگر کوئی مارے گا تو وہ حیدر ہوگا۔ نعرہ حیدری، میں آپ سے نہیں لڑوں گا۔ کہا اور کیا کہا تھا تیری ماں نے؟ کہ میری ماں تو مجھے جب جھولا جھلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی،
تو کچھ اور تھوڑا ہی گیت تھوڑا ہی سناتی تھی، گانے تھوڑا ہی سناتی تھی، ہاں نہیں سناتی تھی. پھر کبھی یہ کہتی تھی حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. تو کیا ایک بیٹا ہی تھا اس کے مرحب؟ نہیں، مرحب کے علاوہ اور بھی ہے. انتر، حارث، مرحب، جو چاہ رہا ہوں یہ 3 بھائی تو مجھے معلوم ہے کہ 3 بھائی تھے، ایک حارث، ایک انتر، ایک مرحب. تو 3 بیٹے ہوئے نا. تو کیا ہوئے؟ مرحب مشرک، انتر مشرک، حارث مشرک. جب بہت سارے مشرک ہو جائے تو مجموعی کیفیت کیا ہوگی؟ مشرکین. اور مشرکین کی ماں کو کیا کہا جائے گا؟ ام المشرکین. تو اب تو خیبر پڑھ کے فیصلہ لے لو. ام المشرکین تو کہہ رہی ہے علی سے نہ لڑنا،